بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو پنڈی کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پنڈی ایک سبزی کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی ایسی چیزیں اور ایسی شفا رکھی ہوئی ہے، اگر آپ اس ترتیب سے استعمال کریں تو اپنی بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ حکمت کے مطابق بھنڈی کو غذا سے زیادہ دوا کا درجہ دیا گیا ہے۔ بھنڈی نہ صرف جسم کو غذائیت دیتی ہے، بلکہ بھنڈی کا استعمال کرنے سے انسان کی فٹنس اور انسان کے لیے بے حد مفید ہے۔ خاص کر مرد حضرات کے لیے بھنڈی کے اندر لیس ہوتی ہے، اور ہر لیس دار چیز مرد کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو بھنڈی کو بعض لوگ عام سی سبزی سمجھتے ہیں، یا اس پر اتنی توجہ نہیں کرتے، یا اس کو لوگ گھروں میں اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح عام سبزی کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس کے بھنڈی کے فائدے یا اس سے انسانی جسم میں کن کن بیماریوں کا اس سے علاج ہوتا ہے، اگر بندہ یہ سمجھ جائے تو پھر انسان ہر وقت بھنڈی کی سبزی کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ تو میرا یوٹیوب چینل اس کو آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جائے اور آپ اس کو ترتیب سے سن کر اس سے اپنا علاج کر سکیں۔ تو بھنڈی کو غذائیت سے بڑھ کر دوا کا درجہ دیا گیا ہے۔ بھنڈی نہ صرف انسانی جسم کے استعمال سے کئی فٹنس کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ بھنڈی میں کیلشیم اور وٹامن سی اور وٹامن بی بہت سارے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ بھنڈی کے استعمال سے چہرہ صاف ہوتا ہے۔ بھنڈی استعمال کرنے سے آپ کے چہرے پہ جو داغ دبے اور اس سے خون صاف ہوتا ہے، اور چہرے کے جو داغ دبے ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ ایک تو بھنڈی کو سبزی کے طور پر استعمال کریں، دوسرا اس کو نہ صرف آپ اس کے 5 سے 7 دن تک بھنڈی کو لگاتار استعمال کریں، اس سے آپ کا چہرہ بھی صاف ہوگا اور چہرے اس کے اوپر رونق بھی آئے گی۔ اور روزانہ رات کو اگر اس کو آپ اس ترتیب سے استعمال کریں جس طرح ایک دوائی کو استعمال کیا جاتا ہے، تو روزانہ رات کو 1 گلاس پانی میں بھنڈی کے 3-4 ٹکڑے کر کے اس پانی میں ڈال دیں۔ اب جب اس پانی میں آپ اس کو ڈال دیں گے، رات کو اسی پانی میں بھگو کے چھوڑ دیں، صبح کے وقت آپ اٹھ کر ایک چمچ کی مدد سے اس کو اس طرح کر کے دبا کے اس کا جو چھلکا ہے وہ الگ کر دیں، اور اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں ان کو آپ صبح اٹھ کر نہار منہ پئیں، اور اس کا جو چھلکا ہے اس کو پھینک دیں اور ان دانوں کو بھی کھا لیں۔ یہ پانی آپ روزانہ 5 دن تک لگاتار نہار منہ استعمال کریں۔ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، اور اس سے جو کیلشیم میں کمی پائی جاتی ہے وہ کیلشیم کی کمی ختم ہونے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوگی، آپ کے جوڑوں اور پٹھوں کا درد ختم ہوگا، اور اس سے اور بہت ساری جو انسانی جسم کے اندر مختلف بیماریاں ہوتی ہیں اس پہ وہ بھی کنٹرول کرے گی۔ پھر اسی طرح فرض کریں ایک آدمی کو موٹاپا ہے، موٹاپا کیونکہ خود ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ اگر کسی کو موٹاپا بہت زیادہ ہو تو اس موٹاپے کے لیے بھنڈی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ بھنڈی کھانے سے بھوک کم لگتی ہے۔ جب انسان کو بھوک کم لگے گی، وہ کھانا کم کھائے گا، تو اس کے موٹاپے میں بھی کمی آئے گی، تو اس سے موٹاپا میں کمی آتی ہے۔ پھر انسان بھنڈی کے استعمال کرنے سے دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس سے انسان کے بھنڈی کو
استعمال کرنے سے انسان کا دماغ مضبوط ہوتا ہے، اور جو چیزیں انسان کے دماغ میں پریشانی، انسان کے دماغ میں ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ٹینشن کی وجہ سے ہر وقت انسان سوچوں میں گم ہو جاتا ہے، پھر اس ٹینشن کی وجہ سے انسان کو نسیان جیسا مرض اللہ نہ کرے وہ ہو جاتا ہے۔ اس مرض سے پھر انسان جو بات، جو چیز جہاں پہ رکھتا ہے وہاں پہ بھول جاتا ہے کہ میں نے فلانی چیز کس جگہ پہ رکھی تھی۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہیں جو انسان کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، بہت کم ایج والے لوگ، بہت کم بچیاں ایسی ہیں جن کے ذہن میں سبق ان کو یاد نہیں رہتا، یا جو چیز جہاں پر وہ چھوڑتی ہیں وہاں پہ بھول جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیز اگر آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کی جو ذہن میں جو ٹینشن ہوگی، ذہن میں جو الجھن یا پریشانی ہوگی، وہ بھی اس بھنڈی کے استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں، شوگر کے مریض کے لیے بھی بھنڈی انتہائی زیادہ فائدہ مند ہے۔ بھنڈی استعمال کرنے سے، اس سے بھی بہت ایسی چیزیں، اس بھنڈی کے اندر ایسے فائبر ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس بھنڈی کو بندہ کثرت کے ساتھ استعمال کرے تو وہ شوگر کو روکتا ہے۔ یعنی اگر جس مریض کو شوگر نہ ہو، اگر اس بھنڈی کو بہت زیادہ استعمال کرے، اس میں فائبر، ایسی چیزیں، ایسے چیزیں ہوتی ہیں، کیمیکل ہوتے ہیں اس کے اندر، جس سے وہ شوگر کو پہلے سے روک کر یا کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو استعمال کریں، اور اس کے آپ بھنڈی کو جتنا زیادہ استعمال کریں گے یہ شوگر پہ کنٹرول کرے گی۔ اور اس سے اگر آپ فرض کریں کوئی میٹھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، اب ظاہر ہے میٹھی چیز شوگر کے مریض کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اگر آپ بھنڈی کو استعمال کریں اور اس کے بعد اگر آپ میٹھی چیز کوئی کھائیں تو اس سے بھی شوگر پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یا آپ پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ بھنڈی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی شوگر پہ کنٹرول کرے گی۔ تو اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو جسم میں سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ہر وقت بیمار رہتا ہے، انسان کو بے شمار بیماریاں ہیں، مثلا جس طرح کسٹرول کا بڑھ جانا، پھر انسان کو جو ہے نا شوگر کا ہونا، بلڈ پریشر کا ہونا، اور بہت ساری بیماریاں انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم نے اپنے معاشرے میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بیک وقت ان میں کئی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ معدے کا مسئلہ بھی ہوگا، جگر کا مسئلہ بھی ہوگا، انہیں بی پی کا مسئلہ بھی ہوگا، یعنی جتنی بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں وہ ان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اس سبزی سے، آپ بھنڈی کی سبزی سے آپ اس طرح اپنا علاج کرنا چاہیں، پھر آپ اس بھنڈی کو ویسے کچی، مثلا اس کی جو ایک ہوتی ہیں تھوڑی سی، وہ جب بھنڈی کو بہت بڑی ہو جاتی ہیں، وہ تھوڑی سی سخت یا تھوڑی جس طرح ہم کہتے ہیں اپنے لفظ میں، یعنی وہ زیادہ پرانی ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ تازہ جو بھنڈی ہوتی ہے، اس کو جس وقت وہ بھنڈی نکلتی ہے تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور تازہ، اس وقت اگر اس بھنڈی کو ویسے بندہ منہ میں ڈال کے چبا کے کھائے کہ وہ اس کے اندر لیس اور ایسی چیز ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو آپ کو جو میں نے یہ ترتیب بتائی ہے، اس ترتیب سے آپ بھنڈی کو استعمال کریں اس طریقے سے، تو انشاءاللہ آپ کا شوگر بھی کنٹرول ہوگا۔ اور جتنی میں نے بیماریاں اپنی ویڈیو میں بتائی ہیں، اس کو آپ اینڈ تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، تو پھر آپ بھی اسے ایک ایک بات بھی سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔